سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی، ہم واپس آئے، 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی، اور ہم نے آ کے کیا کیا؟ 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ۔ کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو، جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے، 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس، کہ عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں، اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں۔ یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے، اور اس سے آپ باہر نکلیں، اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں۔ تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب۔ عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اپنا ان سے کہا، انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے، ہم تیار ہیں۔ اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ۔ وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے، سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے۔ تو میں وہ بنا دی ہم نے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا۔ لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب، لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا، اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان۔ میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں، آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے، کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی، کہاں سے ان کو اشارہ ملا، کیا ملا، کیسے ملا، کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار، ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو۔ یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا، چلیں ہمارا کم از کم اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے، ہمیں یہ اعتراض ہے، ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے، ہم دھرنے شروع کرنے لگے۔ بھئی میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھونپ رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے، تعاون کریں گے، اور یہاں آپ پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیے، اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے۔ اور مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے، تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، وہ ایک وقت آ گیا تھا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا، ہم نے بھگتا لیے دھرنے۔ وہ چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے، اور وہ بار بار ان کا آ رہا تھا یہ کینسل ہو گیا پہلا، لیکن دھرنے جو وہ 4 مہینے چلتے رہے، اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو کہ ہم ان کو کیسے بلائیں یہاں پہ ان دھرنوں میں۔ بہرحال پاکستان میں وہ آئے، اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ کا ایگریمنٹ ہوا، اور انہوں نے خود مجھے کہا
انہوں نے کہ جناب یہ تحفہ ہے، یہ جو سی پیک جو ہے یہ آپ کے لیے مسٹر نواز شریف، آپ کے لیے ہماری طرف سے، چائنا کی طرف سے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں۔ ہر جگہ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہائر دین دی ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ اینڈ ڈیپر دین دی ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ اینڈ سویٹر دین دی سویٹسٹ ہنی ان دا ورلڈ۔ یہ تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں۔ تو وہ تعلقات کو اور سیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے، اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے پھر ہم نے پاور پلانٹس ملک کے اندر بنائے، ہم نے سی پیک کے ذریعے سے موٹر ویز پاکستان کے اندر بنائی۔ خیبر پختونخوا میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے، اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے، تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا مولانا صاحب، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے، تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں، تو ان کو بنانے دیں۔ ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے۔ میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا۔ تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ایک موقع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی، دوسری گورنمنٹس کو بھی، پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائی، لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا۔ آزاد کشمیر کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا، ہم نے اس کو بھی کہا، بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار ماحول ہے، ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ، انہیں کی گورنمنٹ کو چلنے دیا۔ تو ہم اپنا جو ہے نا وہ، اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے۔ یہ ہمارا ایک اصول تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ خانی کریں، چھیڑ چھاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں۔ تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا، لیکن اس کے بعد آنا میں اس طرف چاہتا ہوں، میں بہت ساری باتیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، مس کر رہا ہوں، اور صرف چند چیدہ میں ممکن ہے میں آئندہ جو 28 تاریخ کو جو ہمارا جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہوگا اس میں شاید کچھ تفصیل سے بات کروں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے، ایک 3 بندے بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں۔ کسی دنیا کے ملک میں وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ جج سے نہیں نکال سکتے، نہیں نکالتے، نہ نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی، تنخواہ بھی کتنی، 10,000 ریال، تنخواہ نہیں لی آپ نے، بھئی نہیں لی تو اور بھی اچھی بات ہے، نہیں لی تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر لی ہوتی تو پھر تو چلے آپ پھر بھی پوچھتے مجھے، لی نہیں ہے اس پہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور پھر فار لائف کر رہے ہیں۔ یار کوئی اس کا کون جواب دے گا؟ مجھے بتائیں ذرا، میں بار بار جواب پوچھتا ہوں۔ سیاست جو ہے نا وہ آخر کسی اصول کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، تو میرا پوچھنے کا یہ حق ہے۔
اور یہ حق میں رکھوں گا اپنے پاس تا دم مرگ. نکالنے کے بعد پھر وہاں نہیں رکتے, اس کو اتارو صدارت سے بھی, پارٹی کی صدارت سے. نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹاؤ, وہ بھی انہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہٹائیں, آپ کا فیصلہ نہیں آتا. اس سی ڈبلیو سی کا جنرل کاؤنسل کا یا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے, وہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ. آپ کو کیا اختیار ہے بھائی, کیا مجھے پارٹی کی صدارت سے آپ ہٹا رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اپنا وہ بھی نہیں. اچھا بھی یہ جو نیب کا جو جج ہے, اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اس جعلی کیس کا فیصلہ کرے, اور جسٹس اعجاز الاحسن کو اس کا مانیٹرنگ جج بنا دیا. تو ہمیں پوچھتے ہیں بیٹے تک تنخواہ نہیں لی, ڈالو جیل میں, ڈسکوالیفائی کرو. چھوٹی اپنا جی آپ نے جو یہ آپ کے ایسٹس اور آپ کے جو اثاثے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں آپس میں ملتے. نیب میں کیس بھیجو بھائی. 150 پیشیاں بھگتی جا رہی ہیں, میں نے بھی اور یہ مریم بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بھگتے. 150 پیشیاں وہاں بھگتی. تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھی بتائیں یہ پھر جج صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا, جناب چیف جسٹس بننے والے جج نے وقت سے پہلے استعفیٰ دے کہ وہ بھاگ گئے ہیں, کیوں بھاگے؟ پوچھا تو جائے. جج جو تھے جو فارغ کیے گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ کے, مظاہر نقوی صاحب, بھائی آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی تھی, آپ نے ابھی تک کوئی قوم کے سامنے لائے نہ, کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ, پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا, اور آپ کو بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے. آپ بھی نیب بھگتے ہیں, ہم سب نے نیب بھگتی ہیں, اور بے وجہ بھگتی ہیں, بے وجہ بھگتی ہیں. سب کے جھوٹے کیسز تھے جو آج ایکسپوز ہو رہے ہیں, باری باری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, ہم نے بے وجہ بھگتے ہیں. لیکن ہم نے حکومت بھی ہم سے چھینی گئی, اور ہمارے کچھ سینیٹر بھی یہاں پہ شاید ممکن ہے 1-2 وہ بیٹھے ہوں جن کو کہا جی کہ یہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے دستخط نواز شریف کے دستخط تھے. تو نواز شریف صاحب چونکہ صدر نہیں رہے, لہٰذا ان کو ہم نہیں مانتے. ان کو مطلب یہ کہ 2 ٹوٹ جائیں گے بندے ان سے, لیکن وہ ٹوٹے نہیں, وہ ساتھ ہی رہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ جیلیں بھگتی ہیں, سزائیں بھگتی ہیں, مشکل وقت بھگتا ہے, اپنے کاروباری معاملات بھگتے ہیں, لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارٹی کو کبھی چھوڑنے کا کبھی سوچا بھی نہیں, بلکہ آپ نے یہی سوچا ہوگا کہ پارٹی چھوڑنے سے بہتر ہے, جیل سے اس طرح سے جانے سے بہتر ہے کہ جیل سے ہماری جو ہے نا وہ لاش جائے. میں سمجھتا ہوں, جذبات کو سمجھتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کر دی, لیکن میں اب اس بات کی طرف میں مختصر کرتے ہوئے دوبارہ آتا ہوں کہ پھر کیا ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی, اس کو نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. جج شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ جرنیل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے اندر رکھنا ہے جیل میں, باہر نہیں آنے دینا. بول پڑے وہ. یہ بھی اس کا بھی کوئی کسی کنارے یہ بات ساری لگنی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم صرف وہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرتے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. جن کاموں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے, کیا ان سب چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری بھی ہوئی ہے اور سیاستدانوں کی ہوئی ہے, لیکن جو باقی لوگ ان میں ملوث ہیں ان کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. اور خود ان ججز کی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے دیے. آپ دیکھیں اٹھا کے, انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے, آڈیو لیک,
اور میں اس کو میرے پاس محفوظ ہے وہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور اس کو لانا ہے۔ یہ آڈیو لیک میرے پاس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں ذرا، مجھے کوئی بتائے کہ کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟